حدیث نمبر 301۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں 3 سنتیں وارد ہوئی۔ ایک، جس وقت وہ آزاد ہوئی تو انہیں اپنے خاوند پر اختیار دیا گیا، یعنی خواہ اسی کے عقد نکاح میں رہے خواہ اسے چھوڑ دے۔ اور دوسری، انہیں صدقہ میں گوشت دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آگ پر ہنڈیا رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا تو آپ کو روٹی اور گھر کا سالن پیش کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے آگ پر ہنڈیا پڑی نہیں دیکھی جس میں گوشت تھا؟ گھر والوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، لیکن یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ رضی اللہ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے، تو ہم نے ناپسند سمجھا کہ ہم آپ کو اس سے کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اور تیسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یعنی بریرہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ ولا صرف اسی کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے۔ کتاب النکاح، نکاح کے مسائل۔ حدیث نمبر 302۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی اسباب جماع کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کے جھکاؤ کے لیے زیادہ مؤثر اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے تو اس پر روزے رکھنا لازم ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے شہوت ختم کرنے کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 303۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض افراد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفی عمل کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں بتلایا گیا تو ان میں سے ایک نے کہا، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور تیسرے نے کہا، میں بستر پر نہیں سوؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کہتے پھر رہے ہیں، جبکہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ سو جو شخص بھی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر 304۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی شادی نہ کرنے کی اجازت مانگنے کو قبول نہیں کیا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ حدیث نمبر 305۔ سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اسے پسند کرو گی؟ تو میں نے کہا، میں آپ کی اکیلی بیوی تھوڑی ہوں، بلکہ مجھے تو زیادہ پسندیدہ یہ بات ہے کہ خیر و بلائی میں میرے ساتھ جو شریک ہو وہ میری بہن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری ربیبہ سوتیلی بیٹی نہ بھی ہوتی تو بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، کیونکہ وہ رضاعت کے رشتے سے میری بھتیجی لگتی ہے۔ مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے، چنانچہ تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر نکاح کے لیے پیش نہ کرو۔
اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی جسے ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ پھر جب ابو لہب فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی قریبی رشتہ دار نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھا، تو اس نے پوچھا تو نے کیا حاصل کیا ہے؟ ابو لہب نے کہا مجھے تمہارے بعد اس کے سوا کوئی بلائی نہیں ملی کہ سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پانی پلایا گیا۔ حدیث نمبر 306۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میں ایک عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی کو اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ ہی کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ کو جمع کیا جائے۔ حدیث نمبر 307۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً نکاح کی شروط میں سے سب سے زیادہ اس بات کی حقدار کہ تم اسے پورا کرو وہ یہ شرط ہے جس کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو، مراد حق مہر ادائیگی۔ حدیث نمبر 308۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع فرمایا، اور شگار سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا اور ان دونوں کے درمیان کوئی حق مہر مقرر نہ ہو۔ حدیث نمبر 309۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے اور گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 310۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ کی دوبارہ شادی تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک اس سے واضح طور پر پوچھ نہ لیا جائے، اور کنواری کی شادی تب تک نہیں کی جائے گی جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی کہ وہ خاموش ہو جائے۔ حدیث نمبر 311۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رفاعہ القرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، میں رفاعہ القرظی کے نکاح میں تھی تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس نے مجھے طلاق بتہ دی، تو میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر اس نے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر کہا کہ اس کے پاس تو کپڑے کے اس کونے کی مثل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تو رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، لیکن یہ تب تک جائز نہیں ہے جب تک تو اس کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور خالد سعید بن عاص رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے اجازت ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس عورت کی گفتگو سن کر کہا، اے ابوبکر، کیا آپ اس کی باتیں نہیں سن رہے کہ یہ کس قدر بے باکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کر رہی ہے، یعنی اسے منع کیجیے۔ حدیث نمبر 312۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص پہلی بیوی کی موجودگی میں کنواری سے شادی کرے تو وہ اس کے پاس 7 راتیں قیام کرے، پھر باری تقسیم کر دے، اور جب کوئی شخص کسی شوہر دیدہ عورت یعنی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرے تو وہ اس کے ہاں 3 راتیں قیام کرے، پھر باری تقسیم کر دے۔ ابو کلابہ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 313۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس سے باز رکھ جو تو نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ پھر اگر ان دونوں کے مقدر میں اولاد ہوئی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 314۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور کا جانا تو ہلاکت ہے۔ مسلم میں ہے، ابو طاہر ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے لیث کو فرماتے سنا کہ دیور سے مراد خاوند کا بھائی اور جو بھی خاوند کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھائی کے مشابہ ہو، یعنی چاچا کا بیٹا وغیرہ۔ باب حق مہر کا بیان۔ حدیث نمبر 315۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد فرمایا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر مقرر فرما دیا۔ حدیث نمبر 316۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا، میں اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ پھر وہ دیر کھڑی رہی تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے میری شادی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے کہ تو اس کو حق مہر دے سکے؟ اس نے کہا، میرے پاس سوائے اس تہبند کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اپنا تہبند اسے دے دیا تو تو یوں ہی بیٹھا رہے گا اور تیرے پاس تہبند بھی نہیں بچے گا، کوئی اور چیز تلاش کر۔ اس نے کہا، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش تو کر، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن کوئی چیز نہ ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے قرآن یاد ہے میں سے اس کے بدلے میں تیری اس سے شادی کی۔ حدیث نمبر 317۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما پر زعفران کے رنگ کا نشان دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کا حق مہر کیا مقرر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نوات کے وزن کے برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے لیے برکت فرمائے، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ نوات یہ 5 درہم کے مقدار کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر کتاب الطلاق، طلاق کی مسائل۔ حدیث نمبر 318۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بحالت حیض طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت غصے ہوئے، پھر فرمایا اسے چاہے کہ وہ اس سے رجوع کرے، پھر اسے تب تک روکے رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، پھر وہ حائضہ ہو کر پاک ہو۔ اب اگر وہ اسے طلاق ہی دینا چاہے تو اس کو چھونے سے پہلے طلاق دینی چاہیے، یہی وہ عدت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ اسے اگلا حیض آئی، اس حیض کے علاوہ جس میں اس نے اسے طلاق دی ہو۔ یہ بھی الفاظ ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 319۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہے کہ ابو عمر بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق بتہ دے دی اور وہ خود موجود نہیں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اسے تیسری طلاق دی، پھر اپنے وکیل کو جو دے کر ان کی طرح بھیجا تو وہ اس سے ناراض ہونے لگی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تیرے لیے ہمارے ذمہ کوئی چیز عائد نہیں ہوتی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تیرے لیے کوئی نفقہ عائد نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے اور نہ ہی رہائش کا ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ ام شریک کے گھر اپنی عدت گزارے، پھر فرمایا یہ ایسی عورت ہے کہ اس کے پاس میری صحابہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں عدت گزار، کیونکہ وہ نابینا شخص تھے۔ تیرے سر سے کپڑا اتر سکتا ہے، پھر جب تو حلال ہو جائے یعنی جب تیری عدت ختم ہو تو مجھے بتلانا۔ کہتی ہے کہ جب میں حلال ہو گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم رضی اللہ عنہما نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو جہم ہے وہ تو اپنے کندھے سے لاٹھی نیچے رکھتا ہی نہیں ہے، اور جو معاویہ ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ میں نے اسے ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لے۔ میں نے ان سے نکاح کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر فرما دی اور مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ باب عدت کا بیان۔ حدیث نمبر 320۔ سبیعہ اسلمیہ روایت کرتی ہے کہ وہ سیدنا سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے۔ ان کا تعلق بنو عامر بن لؤی قبیلے سے تھا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں میں بھی ان کا نام تھا۔ وہ حجۃ الوداع میں جام شہادت نوش کر گئے اور وہ یعنی سبیعہ اس وقت حاملہ تھی۔ وہ اپنے خاوند کے وفات کے بعد وضع حمل کے بعد جو ہی اپنے نفاس سے پاک ہوئی تو وہ نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے تیار ہو گئی۔ بنو عبدالدار کے ایک شخص ابو سنابل بن بعقق ان کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کیا بات ہے کہ میں تجھے بنی سوری دیکھ رہا ہوں، شاید کہ تو شادی کی امیدوار ہے۔ اللہ کی قسم تو تب تک شادی نہیں کر سکتی جب تک تجھ پر 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائے۔ سبیعہ کہتی ہے کہ جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے شام ہوتے ہی اپنے کپڑے اکٹھے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں تو اسی وقت حلال ہو گئی ہوں جس وقت میں نے وضع حمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اگر کوئی سبب بنتا ہے تو شادی کر لے۔
ابن شہاب کہتے ہیں میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ جب بھی وضع حمل کرے تو شادی کر لے، اگرچہ وہ خون ہی کی حالت میں ہو، لیکن اس صورت میں اس کا خاوند اس کے قریب نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ حدیث نمبر 321، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا بہت قریبی رشتہ دار وفات پا گیا، تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور اپنے بازوؤں پر لگا لی اور کہا میں نے یہ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے خاوند کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ حدیث نمبر 322، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی مگر خاوند کی وفات پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ کرے گی، نہ وہ رنگدار کپڑا پہنے گی سوائے سادہ کپڑوں کے، نہ وہ سرما لگائے گی اور نہ ہی خوشبو لگائے گی، مگر جب وہ پاک ہو جائے گی تو عود یا عطر کی تھوڑی سی مقدار لگا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 323، ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 2 یا 3 مرتبہ۔ پھر فرمایا اس کی عدت تو 4 مہینے اور 10 دن ہے، دور جاہلیت میں تو تم 1 سال سوگ مناتی تھی اور وہ سال ختم ہونے پر اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دور جاہلیت میں جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو وہ چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو جاتی، گندے کپڑے پہن لیا کرتی، نہ خوشبو لگاتی اور نہ ہی کسی اور چیز کو چھوتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں سال گزر جاتا، پھر کوئی جانور لایا جاتا، گدھا، پرندہ یا بکری، تو وہ اس سے اپنا جسم رگڑتی، پھر جس چیز سے وہ اپنا جسم رگڑتی اکثر وہ مر ہی جاتی تھی، پھر وہ باہر نکلتی تو اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی، وہ اسے پھینکتی تو پھر اسے اختیار ہوتا کہ چاہے وہ خوشبو لگائے یا کوئی اور کام کرے۔ باب لعان کا بیان۔ حدیث نمبر 324، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ بولے گا تو بہت ہی بڑی بات کہے گا، یعنی خود اپنی رسوائی کرے گا، اور اگر وہ خاموش رہے گا تو اس کی بیوی کو حوصلہ ملے اور اس کے اس جیسے کئی کرتوتوں پر خاموش رہنا پڑے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کا کوئی جواب نہ دیا، پھر جب وہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جس کے بارے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس میں خود مبتلا ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرما دی والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اسے واضح و نصیحت کی اور اسے بتلایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی نسبت بہت ہلکا ہے، یعنی اگر تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو تو اب بھی توبہ کر لو۔ اس نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث کیا ہے،
میں اس کے خلاف جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو بلایا، اسے واضح فرمایا اور بتلایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی نسبت بہت ہلکا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یقیناً یہ جھوٹا ہے۔ پھر آدمی نے پہل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کی چار حلفیہ شہادتیں دی کہ یقیناً وہ سچا ہے، اور پانچویں مرتبہ یوں کہا کہ بلا شبہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ پھر دوسری باری عورت کی تھی تو اس نے اللہ کے نام کی چار حلفیہ شہادتیں دی کہ یقیناً وہ جھوٹا ہے۔ پانچویں مرتبہ کہا کہ اگر وہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر یعنی عورت پر غضب ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں تفریق ڈال دی۔ پھر فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے ہی، تو کیا تم میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے لیے اس پر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اب یہ تیری بیوی نہیں رہی۔ اس نے کہا، میرا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا کوئی مال نہیں ہے۔ اگر تو نے اس کے خلاف سچ بولا ہے تو وہ اس کا عوض ہے جو تو نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے، اور اگر تو نے اس کے خلاف جھوٹ بولا ہے تو وہ تیرے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ دور ہے، یعنی پھر تو اپنے مال کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 325۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا اور اس کے بچے کو اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا تو انہوں نے لعان کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ عورت کو دینے کا فیصلہ فرمایا اور ان دونوں لعان کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ حدیث نمبر 326۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو فزارہ کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے، یعنی وہ میرا نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا، سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ان میں سیاہی مائل رنگت کا بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، ان میں سیاہی مائل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، ممکن ہے اس کو کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو بھی ممکن ہے کسی رنگ نے کھینچ لیا ہو۔ حدیث نمبر 327۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہما ایک بچے کے بارے میں جھگڑ پڑے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ لڑکا میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ اس نے مجھے بتا رکھا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی مشابہت کو ہی دیکھ لیجئے۔ عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ بولے، اے اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے باپ کے بستر پہ اس کی لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شباہت کو دیکھا تو اسے واضح طور پہ عتبہ رضی اللہ عنہ کی مشابہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرا ہی ہے۔ پھر فرمایا، اے عبد، لڑکا اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر ہے، اور اے سودا بنت زمعہ، تو اس سے پردہ کیا کر۔ پھر اس نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 328۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار رونق افزا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی مجزز ابھی ابھی مجزز نے زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کو دیکھا تو اس نے کہا یقیناً ان میں سے ایک کی پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ہے۔ یہ بھی الفاظ ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھا۔ حدیث نمبر 329۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے جو ایسا کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ جو بھی جان پیدا کی گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے نازل ہوتے ہوئے بھی ہم عزل کیا کرتے تھے۔ اگر کسی چیز سے روکا جانا ہوتا تو قرآن ہمیں اس سے روک دیتا۔ حدیث نمبر 330۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس شخص نے بھی علم رکھنے کے باوجود اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس نے کفر کیا۔ جو کوئی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے آگ میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لینا چاہیے۔ اور جو شخص کسی آدمی کو کافر کہہ کر بلائے یا کہے اے اللہ کے دشمن، حالانکہ ایسا نہ ہو تو وہ یعنی اس کا یہ کہنا اسی پر لوٹ آتا ہے۔ رضاعت کے مسائل۔ حدیث نمبر 331۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ جو رشتہ نسب سے حرام ہو وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے، اور وہ رضاعت کی روح سے میری بھتیجی ہے۔ حدیث نمبر 332۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً رضاعت اسے بھی حرام کر دیتی ہے جو ولایت کی روح سے حرام ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 333۔ انہی سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ ابو القیس کے بھائی افلاح نے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد میرے گھر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں اسے اجازت نہیں دوں گی یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کر لوں، کیونکہ ابو القیس کے بھائی نے تو میری رضاعت نہیں کی، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً آدمی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اجازت دے دے کیونکہ وہ تیرا چاچا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی جو رشتہ نسب سے حرام ہو اسے رضاعت سے بھی حرام سمجھو۔ ایک روایت میں ہے افلا نے مجھ سے اجازت طلب کی تو میں نے اسے اجازت نہیں دی تو اس نے کہا کیا تو مجھ سے پردہ کرتی ہے حالانکہ میں تیرا چاچا ہوں؟ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تجھے میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے دودھ کے باعث ہی تو دودھ پلایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا نے سچ کہا ہے، اسے اجازت دے دے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حدیث نمبر 334۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا میرا رضائی بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ذرا دیکھ لیا کرو کہ کون تمہارا بھائی ہے، کیونکہ رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کے وقت میں ہو۔ حدیث نمبر 335۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابی احاب سے شادی کر لی تو ایک حبشیہ لونڈی آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، چنانچہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیسے تمہارا نکاح باقی رہ سکتا ہے جبکہ اس نے بتلایا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ حدیث نمبر 336۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آواز دیتی ہوئی آئی اے چاچا جان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائے اور کہا اپنے چاچا کی بیٹی کو پکڑ، تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ سیدنا علی، جعفر اور زید رضی اللہ عنہم اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کی پرورش کا زیادہ حق رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ بولے ایک تو یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے اور دوسرا اس کی خالہ بھی میرے نکاح میں ہے، اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری بھتیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں کر دیا اور فرمایا خالہ ماں کی قائم مقام ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری صورت اور میرا اخلاق تیرے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔ قصاص کے مسائل۔ حدیث نمبر 337۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان آدمی جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون حلال نہیں ہے سوائے ان تین لوگوں میں سے کسی ایک کے: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور جماعت سے الگ ہوتے ہوئے اپنے دین کو چھوڑ دینے والا۔ حدیث نمبر 338۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کے درمیان جو سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ حدیث نمبر 3۔ سیدنا سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر کی طرف گئے اور ان دنوں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان صلح تھی، تو وہ اپنے کام کے غرض سے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پھر ایک دن محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئی تو وہ اپنے خون میں لتھڑے قتل کیے پڑے تھے، سو انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ آئے تو عبد الرحمن اور ان کے ساتھ مسعود کے دونوں بیٹے محیصہ اور حویصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عبد الرحمن بات کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ لوگوں میں سے کم عمر نوجوان تھا، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم اٹھاؤ گے اور اپنے قاتل یا اپنے ساتھی کے خون کا حق مانگو گے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے قسم اٹھائیں گے کہ نہ تو ہم وہاں حاضر تھے اور نہ ہم نے کچھ دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہودی 50 قسمیں اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم کافر لوگوں کی قسموں کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا فرمائی۔ حماد بن زید کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی ان میں سے کسی شخص کے خلاف قسم اٹھا دے تو وہ سارے کا سارا یا رسیوں سے باندھ کر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں ہم وہاں حاضر ہی نہیں تھے تو ہم کیسے قسم اٹھا لے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یہودی 50 قسمیں اٹھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافر لوگ ہیں۔ سعید بن عبید کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ اس کے خون کو رائیگان قرار دے، چنانچہ صدقہ کے اونٹوں میں سے 100 اونٹ اس کی دیت ادا فرما دی۔ حدیث نمبر 340۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں سے کچلا ہوا پایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ فلاں نے، فلاں نے، یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کر دیا کہ ہاں اسی نے کیا ہے۔ چنانچہ اس یہودی کو پکڑ لیا گیا، اس نے اعتراف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کا سر بھی 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ مسلم اور نسائی میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ ایک یہودی نے زیورات ہتھیانے کی خاطر ایک لڑکی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بھی مار ڈالا۔ حدیث نمبر 341۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ سے سرفراز فرمایا تو حذیل نے بنو لیث کے ایک آدمی کو دور جاہلیت میں قتل کیے گئے کسی شخص کے بدلے میں قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو شکست دی اور اس پر اپنے رسول اور مومنین کو فتح نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یقیناً میرے لیے دن کے کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا لیکن اس وقت پھر حرام ہے، نہ تو اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کی سرسبز گھاس کاٹی جائے، نہ اس کے کانٹے توڑے جائے اور نہ ہی اس کے گری ہوئی چیز اٹھائی جائے مگر اعلان کرنے والے کے لیے اٹھانا جائز ہے، اور جس کا کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اسے 2 کاموں میں سے ایک جو اس کے لیے بہتر ہو اس کا اختیار حاصل ہے، ایک یہ کہ وہ قاتل کو قتل کر دے اور دوسرا یہ کہ وہ دیت لے لے۔ اہل یمن سے ابو شاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے یہ حکم لکھ کر دے دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سوائے اذخر کے، یعنی ممنوعہ اشیاء میں سے اذخر بوٹی کو مستثنی فرما دیجئے کیونکہ اسے ہم اپنے گھروں اور قبروں میں لگاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 342۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے عورت کے قبل از وقت بچہ گرا دینے کے بارے میں مشورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا فیصلہ کیا
عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تمہارے ساتھ گواہی دے، تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ گواہی دی۔ حدیث نمبر 343۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ فضیل کی دو عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسری کو پتھر مار کر اسے اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو مار ڈالا۔ وہ اپنا یہ جھگڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کے جنین پیٹ کے بچے کی دیت غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور مقتولہ عورت کی دیت قاتلہ کے قرابت داروں کے ذمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اولاد اور اس کے ساتھ دیگر رشتہ داروں کو اس کا وارث بنایا۔ حمل بن نابغہ حضلی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، بھلا میں اس کی دیت کیسے ادا کروں کہ جس نے کھایا نہ پیا، بولا نہ چلایا، اس جیسا تو رائے گان ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو جیسے کاہنوں کا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسجع کلام کرنے کی وجہ سے یہ فرمایا۔ حدیث نمبر 344۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی شخص کا ہاتھ چبا ڈالا۔ اس نے جب اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، اور دونوں اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو اس طرح چبایا ہے جس طرح سانڈ چباتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کا دانت ٹوٹا تھا فرمایا، تجھے کوئی دیت نہیں ملے گی۔ حدیث نمبر 345۔ حسن بن ابو حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ہم ان سے سنی ہوئی کوئی حدیث نہیں بھولے، اور ہمیں اس بات کا بھی خدشہ نہیں جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہوگی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، وہ ایک جنگ میں زخمی ہو گیا تو وہ چیخنے لگا، اس نے چھری پکڑی اور اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا خون نہ تھم سکا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے مجھ سے پہلے خود اپنی جان کا فیصلہ کر لیا، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کتاب الحدود، حدود کے مسائل۔ حدیث نمبر 346۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اکل یا اورینہ قبیلہ کے چند لوگ مدینہ آئے تو انہیں آب و ہوا کے لحاظ سے مدینہ موافق نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں کے بارے میں حکم دیا کہ وہ ان کا پیشاب اور دودھ پیے، تو وہ اونٹنیوں کے باڑے میں چلے گئے۔ پھر جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ دوڑا لیے گئے۔ دن کے پہلے ہی وقت میں یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کچھ صحابہ کو بھیجا۔ جب وہ کافی چڑھ چکا تو انہیں پکڑ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیری جائے اور انہیں جلتی زمین میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ پانی مانگے تو انہیں پانی نہ پلایا جائے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا تھا، چوری کی تھی، چرواہوں کا قتل کیا تھا،
اپنے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی۔ اجتوائی البلاد اس مقام پہ بولتے ہیں کہ جب تو اس شہر کو ناپسند کرے اگرچہ وہ تبا کے موافق ہی ہو، اور استوبعتہا تب بولا جاتا ہے جب وہ تبا کے موافق نہ ہو۔ حدیث نمبر 347۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے حکم اور قانون کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ جھگڑا کرنے والے دوسرے شخص نے، جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا، کہا، جی ہاں، آپ کتاب اللہ ہی سے ہمارا فیصلہ فرمائیے اور مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، میرا بیٹا اس کے ہاں نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا، مجھے بتلایا گیا کہ تیرے بیٹے پہ حد رجم عائد ہوتی ہے، تو میں نے اس کی طرف سے فدیے میں 100 بکریاں اور 1 لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی کی سزا عائد ہوتی ہے، اور اس کی بیوی پر حد رجم نافذ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری بکریاں اور تیری لونڈی تیرا مال ہے، وہ تجھے واپس ملے گا، اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑوں اور 1 سال جلا وطنی کی سزا ملے گی۔ اے انیس، اس عورت کے پاس جا، اگر وہ اعتراف گناہ کر لے تو اسے رجم کر دینا۔ چنانچہ وہ اس عورت کے پاس گئی اور اس سے اقبال جرم کروایا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رجم کا حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 348۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جب وہ زنا کر لے اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ، اور اگر پھر بھی زنا کرے تو اسے پھر کوڑے لگاؤ، پھر اسے بیچ ڈالو اگرچہ ایک رسی کے عوض ہو۔ ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کے بعد بیچنے کا حکم دیا یا چوتھی مرتبہ کے بعد۔ حدیث نمبر 349۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآواز کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب آ بیٹھا اور بولا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 مرتبہ اسی بات کا اعادہ کیا۔ پھر جب اس نے اپنے آپ پر 4 گواہیاں دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتلایا، انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، میں ان لوگوں میں موجود تھا جنہوں نے اسے رجم کیا۔ ہم اسے نماز گاہ میں رجم کر رہے تھے کہ جب پتھروں نے اسے بے حال کر دیا تو وہ بھاگ اٹھا۔ ہم نے اسے سیاہ پتھروں والی زمین میں جا پکڑا اور اسے وہیں رجم کر دیا۔ وہ آدمی ماعز بن مالک تھا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ
عبداللہ بن عباس، ابو سعید خدری اور بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہم نے اس کا قصہ روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 350، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہی کہ ہم انہیں ذلیل و رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے کر آئے اور اسے کھولا اور پڑھنے لگے، تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور بعد کی آیت پڑھ کر سنا دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھا۔ اس نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو اسی مقام پر رجم کی آیت تھی، تو وہ کہنے لگا اے محمد اس نے سچ کہا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں اس یہودی آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکا ہوا تھا۔